آمین الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر صدق اللہ العلی الولی الحی القیوم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرات، کل ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں کرنی تھی جو بارش کے کارن نہیں کر سکے۔ آج ہم حضرت عمر کی زندگی کے کچھ مختلف، سارے نہیں، کچھ حصے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کو اسلام میں داخل کر دے۔ دو شخصوں کے لیے دعا کی تھی، ایک عمر بن خطاب کے لیے، ایک عمر بن ہشام کے لیے۔ عمر بن ہشام ابو جہل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی میرے کو دے دے تاکہ اسلام میں تھوڑی جان آ جائے، کیونکہ ابو جہل بھی اس وقت مکے کے اندر سرداری کا دم بھرتا تھا اور لوگ اس کا کہنا مانتے تھے، اس کی پاولی چلتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو الحمدللہ سکہ چلتا تھا، بڑا رعب و دبدبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال حضور نے دو آدمیوں کے لیے کہا تھا، اور کہنے میں حضور نے یہ کہا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ یہ تو یوں سمجھئے صاحب کہ حضور نے دونوں میں سے ایک کا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان دونوں میں سے ایک ہی آدمی حضور کی گود میں ڈال دیا، جس کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضور کے دیتے کہ دونوں کو دے دے تو دونوں مل جاتے، مگر سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک دے دے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم کا لقب عطا فرمایا۔ یہ کس موقع پر عطا فرمایا؟ جب آپ حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کے سکھائے سے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ گئے تھے۔ بڑی لمبی داستان ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں ہمارے مقرروں سے۔ پھر حضرت ارقم کے مکان میں پہنچے، وہاں حضرت بلال حبشی، حضرت امیر حمزہ اور بھی دیگر بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے تھے، اور حضور علیہ السلام ارقم کے مکان میں بیٹھ کر کے چپ چاپ دین کی تبلیغ فرماتے تھے۔ حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو کسی نے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آنے دو عمر کو۔ کہا حضور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ سرکار نے فرمایا تلوار ہے تو کوئی بات نہیں، آنے دو۔ یعنی صحابہ کی نظر صرف تلوار پر تھی اور حضور کی نظر عمر کے دل پر تھی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ اسلام لے آئے گا۔ آخر امیر حمزہ نے بھی کہا کہ میں اگر عمر نے گستاخی کی تو عمر کو میں قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا تم خاموش رہو، اندر آنے دو۔ جو ہی اندر پہنچے تو حضرت عمر کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور حضرت عمر شرمسار اور شرمندہ تھے۔ حضور نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کر کے یوں جھٹکا دیا، فرمایا عمر تیرے ایمان لانے کا ٹائم کب آئے گا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام لانے ہی آیا ہوں، میں حضور آپ کا کلمہ بھرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھ لیا۔
اب دیکھو بارش کی تھوڑی تھوڑی بوندیں پھر آپ کی ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے آمادہ و تیار ہے۔ وہ اس دن آپ نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی تو آپ نے بادلوں کی طرف یوں نظر فرمائی اور فرمایا کہ بادلوں میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تم منتشر کرتے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش تھم گئی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے دعا کرنا کہ یا اللہ پاک بارش روک دے، یا بارش رک جائے، یا مسجد میں چلے جائیں، یا جماعت خانے میں چلے جائیں، مگر نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ولایت اور آپ کی محبوبیت اس درجے پر تھی کہ آپ براہ راست ڈائریکٹ آپ بادلوں کو خطاب کر دیتے اور کہتے کہ تم کہاں برس رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہاں غوث پاک کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ تو حضرات آپ اور ہم ایک بار نہیں اگر 1000 بار بھی کہیں گے نا تو ہمارے تمہارے کہنے سے تو بارش رکنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں، وہ کرنٹ نہیں، وہ پاور نہیں۔ ہماری زبانوں نے جھوٹ بول بول کر، ہماری زبانوں نے غیبتیں کر کر کے اپنے آپ کی زبان کو خراب کر لیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی خود بولتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں جس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے۔ اب یا اللہ پاک زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا تیرا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان سے عام آدمی اگر کچھ کہے گا تو وہ کام ہوگا نہیں، اور اگر میرا ولی اگر کچھ کہہ دے گا تو اس کام کو 100% ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے کہ میرا ولی میرا نزدیک بندہ ہے، میرا قرب پا چکا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھ کر کے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حق پر ہی ہے۔ فرمایا کہ ہم حق پر ہیں اور پھر چھپ کر کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ حضور اب عمر اسلام لے آیا ہے، وہ دن ختم ہوئے جب چھپ کر کے دین کی تبلیغ ہوتی تھی، اب دین کا پیغام کھلے عام ہوگا۔ کہا حضور نے فرمایا کہ عمر حالات بڑے کٹھن ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، آپ ساتھ چلیے۔ صحابہ کرام کی نورانی جماعت ساتھ میں لی، حضور علیہ السلام بھی ہے، صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب اور یہ ساری کفر کی پوری منڈی اور پوری یہ ان کی کمپنی اس انتظار میں تھی کہ عمر ابھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ کام کر کے آ جائے گا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ عمر تو رسول اللہ کے دامن کرم کو تھامے ہوئے آ رہا ہے، عمر تو رسول اللہ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور عمر اعلان کر رہا ہے کہ آج مسجد حرام کے اندر آج اللہ کا نام بلند ہوگا۔ آج اگر کسی کو حضور کو اگر کوئی دکھ پہنچانا ہے تو وہ پہلے میرے سے بات کرے، اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، بیواؤں کا عورتوں کا سہاگ اٹھانا ہے تو میرے سے کوئی بات کرے۔ ایک دم مکے کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، بلکہ کفار و مشرکین ایسے گھس گئے جیسے اوندرے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان کو پتہ پڑ گیا کہ عمر اسلام لے آیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کے اندر طاقت اور انرجی پیدا ہو گئی، اور حضور علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض بھی کیا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ آج کچھ لوگ ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم کہتے ہو غوث پاک کے وسیلے سے یا اللہ یہ کر دے، غوث پاک کے وسیلے سے ہماری یہ حاجت پوری کر دے، تم کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو۔ یار حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے خود نے کہا اللہ پاک سے اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر ابن خطاب، یا اللہ عمر ابن خطاب کے وسیلے سے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور طاقت عطا فرما۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنا یوں سمجھیے صاحب کہ ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کا ساتھ آپ دیتے رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں جب بھی مسجد نبوی میں جاتا تو ابو بکر صدیق بیٹھے ہوتے اور ابو بکر صدیق سے حضور مشورے کرتے رہتے۔ آپ کا نام نہیں لے رہے ہیں، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم دونوں سے مشورے کرتے، لیکن حضرت عمر کی خاکساری ہے کہ نام آپ کا نہیں لیا، ابو بکر صدیق کا لیا کہ صدیق اکبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر کے مشورے اللہ پاک کو اتنے پسند تھے کہ حضرت عمر کے مشوروں کے اعتبار سے قرآن شریف میں کم سے کم 36-37 آیتیں اتری ہیں۔ کتنی آیتیں اتری ہے؟ 36-37 آیتیں اتری ہے۔ حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اپنی بیویوں کو پردے کا رہنے کا حکم دو تو پردے والی آیت آ گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ مقام ابراہیم کے پاس اگر آپ حکم کرو تو یہاں پر نماز پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر رک جا، اللہ کا کیا پیغام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت آ گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اے ایمان والو، جہاں ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں اس جگہ کو اپنی جا نماز بنا لو۔ اب مجھے بتاؤ صاحب، آج کچھ لوگ چلوں کے مخالف ہیں، درگاہوں کے مخالف ہیں، وہاں دعائیں فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں منع کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضور سے کہا کہ آپ کہو تو یہاں نماز پڑھیں، دعائیں کریں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، آیت آ گئی۔ اب وہاں پر آیت آئی تو مجھے آپ یہ بتاؤ، کیا ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں کرسی لگا کر کے بیٹھے ہیں کیا کہ وہاں نماز پڑھو گے تو نماز جلدی قبول ہو جائے گی؟ بیٹھے تو نہیں ہے۔ 4000 برس ہو گئے، آج تک اللہ کا آدیش اور آرڈر ہے کہ یہاں آ کر کے نماز پڑھو۔ اب بتاؤ صاحب، مطاف کتنا بڑا ہے؟ مطاف کہتے ہیں کعبے کے چاروں طرف جو ایریا ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہ مطاف ہے، وہاں نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی۔ تو یا اللہ کہیں بھی نماز پڑھے نماز قبول ہو جائے گی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اور زیادہ قبول کرانا چاہتے ہو میرے پیغمبر کے قدموں سے جڑ جاؤ، میں قبول کر لوں گا۔ بولیے صاحب، پیغمبر کے قدموں کا یہ عالم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ ان کو کہو۔ اور دوسری بات دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مقام ابراہیم کو اللہ پاک نے قائم رکھا، صفا مروہ کی پہاڑیوں کو اللہ پاک نے قائم رکھا، عرفات کی پہاڑی کو اللہ پاک نے قائم رکھا، اور حضرت ابراہیم نے جدھر کنکریاں پھینکی تھی وہ بھی اللہ پاک نے اسٹینڈ اور جگہ لوکیشن اللہ پاک نے یوں کو یوں قائم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ایک جگہ آ کر کے روکا، کہا حضرت آپ بیٹے کو کیوں کاٹ رہے ہو، اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو آپ نے کنکر لے کر اس کی طرف پھینکا، وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر آپ آگے گئے، پھر اس نے آپ کو روکا، کہا حضرت تھوڑا سمجھ کرو، آپ اپنے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے کنکر پھینکا، پھر تیسری مرتبہ پھر آپ کو اس نے ٹوکا، پھر آپ نے کنکر پھینکے۔ مجھے بتاؤ، کنکر ابراہیم علیہ السلام نے پھینکے، اب دوستو پروردگار عالم نے وہ کنکر پھینکنے والی سنت بھی آج تک زندہ رکھی ہے کہ تم لوگ جس طرف میرے پیغمبر نے کنکر پھینکے تم بھی پھینکو۔ حالانکہ وہاں شیطان کوئی مار کھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ بھئی میں یہیں کھڑا ہوں میرے کو مارو، شیطان تو کبھی کا وہاں سے بھاگ گیا۔ مگر اللہ فرماتا کہ شیطان بھاگ گیا یا شیطان رکا ہوا ہے، تمہیں تو میرے پیغمبر والی ادا کو ادا کر کے دکھانا ہے۔ اگر میرے پیغمبر والا انداز اپنا لو گے تو میں تمہارے حجوں کو قبول کر لوں گا۔ وہ ہمارے ساتھ ایک احمد آباد کے کوئی بوڑھے کوئی حاجی تھے، تو وہ چلا پھرا کم ہی جاتا تھا، ڈولی میں ہی طواف وغیرہ کروائے تھے۔ پھر جب کنکر مارنے کا جب وقت آیا، ان سے کہا کہ لو کاکا چلو کنکر مارنے شیطان کو۔ ان کی ہمت تھی نہیں، انہوں نے کہا آگو بڑھیو شیطان،
शैतान आगे बढ़िया, शैतान मरने दो शैतान को, कंकर अंकर हम नहीं मारेंगे, मेरे हिम्मत नहीं है, वो यूं ही मर जाएगा। इस तरह करके उस बूढ़े ने ये जवाब दिया। तो कंकर तो बहरहाल फेंक नहीं पड़ते हैं, मार नहीं पड़ते हैं। अल्लाह ताला को अपने पैगंबरों की यूं समझो साहब कि उसको पैगंबर भी पसंद है, पैगंबर की अदाएँ भी पसंद है, बल्कि पैगंबर ने जिस ज़मीन पर अपना कदम रख दिया वो जगह भी अल्लाह पाक को पसंद है। इसलिए हम ये कहा करते हैं कि भाई कोई आलिम बाअमल अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह पाक कब्रों का अजाब उठा लेता है। जहाँ अल्लाह का वली लेटा हुआ हो वहाँ के कब्रिस्तान की क्या शान होगी दोस्तों। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में आयतें उतारी। और एक मौका ऐसा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स अपना फ़ैसला करवाने आए, एक तो यहूदी था और एक कोई नाम का ही मुसलमान था। उन दोनों के खेत क्या है कि पास पास में पड़ते थे और पानी की जो नाली थी वो नाली उस यहूदी के नज़दीक थी और मुसलमान जो था उसकी थोड़ा खेती दूर थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर कहा या रसूल अल्लाह इसका खेत भी मेरे पास है, मेरा इसके पास है, और पानी की जो नाली आती है वो तो हुज़ूर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि पानी पहले मेरे खेत में दे दूँ और ये कहता है कि नहीं पहले मेरे खेत में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी की नलकी से नाली से खेत किसका नज़दीक है? यहूदी ने कहा मेरा नज़दीक है। हुज़ूर ने फरमाया पहले तू पानी डाल लिया कर, बाद में यह डालेगा मुसलमान। वाह साहब, ये फ़ैसला कर दिया हुज़ूर ने। मगर वो जो नाम का मुसलमान था ना, उसको क्या है कि कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ी, हुज़ूर की ताज़ीम और तौक़ीर का ज़रा ध्यान नहीं था, इसलिए वो कहने लगा कि हमारे नबी तो क्या है कि यूं ही तेरे लिए फ़ैसला कर दिया, तू दूसरे मज़हब का इसलिए तेरा दिल रखने के लिए फ़ैसला कर दिया, वरना क्या है कि पहले मेरे खेत में पानी आना चाहिए। तो यहूदी ने कहा कि तो फिर ये फ़ैसला तू मानेगा नहीं? उसने कहा नहीं मानूंगा। तो उसने कहा कि ऐसा है कि अपन एक आदमी और है उसके पास चले, वो फ़ैसला करेगा। तो उसने यहूदी ने कहा कौन है? कहा वह उमर इब्न ख़त्ताब है। उसको पता था कि उमर इब्न ख़त्ताब जरा कुफ़ारों पर बहुत कड़क हैं, तो कहा कि फ़ौरन वो मेरे हक़ में फ़ैसला डिसीजन दे देंगे। लिहाजा वो वहाँ गए। सलाम अलैकुम सलाम। हज़रत उमर ने पूछा कैसे आए भाई? उन्होंने कहा हमारा फ़ैसला है। क्या फ़ैसला है? तो कहा कि ये इसका खेत है, मेरा खेत पास पास में है, पानी की नलकी इधर आती है नाली, और इसका खेत क्या है कि नाली से करीब है, मेरा थोड़ा दूर है। तो हमारे को क्या है कि पहले मैं पानी भर लूँ, बाद में ये पानी डाल ले अपने खेत में। कहा अच्छा। उस यहूदी ने कहा कि उमर ये फ़ैसला तुम्हारे नबी ने कर दिया है। हज़रत उमर ने कहा कि किसके हक़ में किया? यहूदी ने कहा मेरे हक़ में किया है। जब हज़रत उमर को ताव आया, गुस्सा आया, जलाल आया, और आपने जलाल में फरमाया उससे, जो नाम का मुसलमान था, आपने उससे फरमाया कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हो गया है तो छोटी कोर्टों में आने की क्या ज़रूरत है? फ़ैसला तो वहाँ हो गया, हुजूर ने फ़ैसला कर दिया, और अब तू आया मेरे पास। उसने कहा नहीं हज़रत, आप नज़र सानी कर लो, आप एक बार और नज़र कर लो। आपने फरमाया ठीक है। आप अंदर तशरीफ़ ले गए। उसने सोचा कोई लॉ की किताब लाएंगे, कोई कानून की कोई किताब लाएंगे। हज़रत तो बाहर आए, हाथ में नंगी तलवार ला करके जूं ही एक ही वार से उस कलमा पढ़ने वाले का आपने सर कलम कर दिया, वहीं पटक दिया उसको, वहीं लाश पड़क तड़क कर ठंडी हो गई। और यहूदी से कह दिया जाओ तुम्हारे पानी भर लिया करो। अब साहब ऐसा हुआ कि अड़ोस पड़ोस के लोगों में शोर मच गया कि उमर ने एक आदमी को मार दिया, उमर ने एक आदमी को मार दिया, एक मुसलमान को मार दिया, उमर ने मुसलमान को मार दिया। ये खबर उड़ती उड़ती हुजूर के पास पहुंची। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलाया, कहा उमर सुना है तूने किसी मुसलमान को मारा है?
کسی نمازی کو مار دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کسی حاجی کو مار دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کسی غازی کو مار دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے کہتے کہتے فرمایا کہ تم نے کسی مومن کو مارا ہے؟ حضرت عمر وہاں رک گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مومن کو نہیں مارا، وہ نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، غازی ہو سکتا ہے، مگر اے میرے آقا جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا، میں اسے مومن نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مومن نہیں مانتے؟ کہا نہیں۔ ابھی حضرت عمر وہیں حضور کے پاس کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آ گئے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، میرے حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تجھے اپنے ہر کام میں حاکم نہ مان لے، جو تو فیصلہ فرمائے اس فیصلے کو، یعنی اس فیصلے کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اللہ فرماتا ہے کہ تو جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے بارے میں زبان چلانا بہت دور کی بات ہے، دوسرا ایکشن لینا الگ بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دل میں بھی اگر خرابی آ جائے گی کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو ان کو اسلام سے باہر کر دیں گے ہم۔ دل میں ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید انجا۔ اب لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں با یزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے اولیاء آتے ہیں تو سانس آہستہ لیتے ہیں۔ ارے سانس آہستہ نہیں لیتے، شاعر کہتا ہے نفس گم کردہ می آید، یعنی سانس روک لیتے ہیں کہ یہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے، آنکھوں کے بل چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو حضرت عمر نے جو راہ دی اس کے مطابق قرآن کی آیت اتر گئی، اسی طرح حجاب والی آیتیں اتری اور بھی دیگر آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے حساب سے اتری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاہ و جلالی والے، بہت ہی زیادہ آپ کفار و مشرکین پر آپ سخت ہیں اور دین کے شریعت کے آپ پابند۔ کسی کو بھی حضور کی گستاخی کرتا دیکھتے تھے نا تو سیدھا اس کو قتل کرتے تھے، اور کسی کو شریعت کے مخالف دیکھتے تھے تو اس کو کوڑے مارتے تھے آپ۔ ایک جگہ ایک امام صاحب تھے، جو امام صاحب ہر رکعت میں عبس و تولی پڑھتے تھے، فجر میں بھی عبس و تولی اور مغرب میں بھی عبس و تولی، عشاء میں بھی عبس و تولی۔ قرآن شریف میں سورہ عبس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے یہودیوں عیسائیوں میں، تو کیا ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے جا کر حضور کو ڈسٹرب کیا اور حضور کو پوچھا حضور مجھے مسئلہ بتاؤ، سرکار میرا مسئلہ بتاؤ۔ وہ تھے نابینا، انہیں پتہ نہیں کہ باتیں ہو رہی ہے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ جب حضور نے توجہ نہیں فرمائی تو اللہ پاک نے قرآن میں آیت اتاری، عبس و تولی ان جاءہ الاعمیٰ، آپ نے توجہ نہیں کی جب آپ کے پاس نابینا آیا، اگر آپ توجہ فرما لیتے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا، صفائی ستھرائی ہو جاتی، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو کیا ہے کہ یہ آیت جب اتری نا حضور شرمندہ ہوئے، اور جب بھی وہ نابینا صحابی حضور کے سامنے جاتے تھے حضور شرمندہ ہوتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے اس کی وجہ سے میرے پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، عبس و تولی۔ تو ایک شخص کیا ہے کہ ہر ٹائم ہر رکعت میں عبس و تولی پڑھتا تھا، تو لوگوں نے آ کر کے حضرت عمر کو کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہر رکعت میں عبس و تولی پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر نے 2 آدمی بھیجے، بلایا اس کو، بلا کر آپ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے تم عبس و تولی بہت پڑھتے ہو۔ اس نے چھوٹتے ہی کیا کہا؟ اس نے کہا عبس و تولی قرآن میں نہیں ہے کیا؟ حضرت عمر نے کہا عبس و تولی قرآن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تو بھی بہت بڑا منافق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔
اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ یہ آیت سے حضور علیہ السلام شرمسار ہوئے تھے، بار بار یہ پڑھتا ہے۔ بتاتے ہیں اس کو بھی آپ نے ٹھکانے پہنچا دیا۔ اتنا مطلب آپ کی جاہ و جلالی اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے اتنے نزدیک اور اتنا خدا کا خوف رکھنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کی تھوڑی سی گستاخی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور جب آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے۔ یہ جو صبح صبح صدائے مدینہ والے دعوت اسلامی والے پھرتے ہیں نا، یہ تو چلو پھرنے لگے ہیں، لیکن بعضی جگہ ہوم گارڈ والے پھرتے ہیں دکانوں پر ٹارچ ڈالتے ہوئے، لکڑیاں بجاتے ہوئے کہ کوئی چور وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ ہوم گارڈ والے گورنمنٹ کے مقرر کیے ہوئے لوگ ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ صاحب، اس ہستی کے بارے میں کیا کہو گے جس نے اپنے دور حکومت میں ہوم گارڈ نہیں مقرر کی بلکہ خود ہاتھ میں لکڑی لے کر کے مدینے کے گلی کوچوں میں پھرتا تھا۔ ایسا بادشاہ اس آسمان کے نیچے اس زمین پر شاید ہی چاند اور سورج نے دیکھا ہوگا۔ دوستو، ایک جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، ایک لڑکی کو اس کی امی کہتی ہے، فجر کا اذان میں کوئی گھنٹہ اکبر باقی تھا، اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کھیر میں تھوڑا پانی ملا دے، ایک لوٹا کلسیا۔ تو اس کی لڑکی نے کہا کہ ماں اگر اب کھیر میں دودھ میں پانی ملا دیں گے تو عمر کو پتہ پڑے گا تو ہمارے کو کوڑے ماریں گے۔ حضرت عمر بائی چانس اتفاق کی بات ہے کہ اسی گھر کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے یہ بات سن لی۔ لڑکی سے کہا دودھ میں کھیر میں پانی ملا دے لوٹا بھر کر، کیونکہ ان کا کام دودھ بیچنا تھا۔ تو لڑکی نے کہا کہ عمر کا زمانہ ہے، عمر کو پتہ پڑے گا تو ماریں گے۔ حضرت عمر یہ ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا عمر یہاں کوئی موجود تھوڑی کھڑا ہے، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو پانی ملا دے میرا کہنا مان۔ اس لڑکے نے کہا میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچی کی ادا پسند آ گئی اور حضرت عمر نے نیچے سے ادھر ادھر سے کوئی کوئلہ لیا اور کوئلہ لے کر کے آپ نے اس مکان کے اوپر لٹی کھینچ دی۔ آپ نے فرمایا کہ میں میرے بیٹے واسطے یہ لڑکی لوں گا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ڈائجہ کتنا ملے گا، دہیج کتنا ملے گا، گاڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پلنگ ملے گا کہ نہیں ملے گا، زیورات ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بچی دیندار ہے۔ یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر گشت میں ایک جگہ پھر رہے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ گھر میں بتی جل رہی ہے، اور وہ کوئی پرانے زمانے کے مکان تھے، ایسا تو نہیں تھا یہ سیمنٹڈ پلر والے مکان اور سیمنٹ کی دیواریں، ایسا تو تھا نہیں، کچی کچی جھونپڑیاں تھیں، کچے کچے باڑے تھے۔ حضرت عمر ادھر سے نکلے تو گھر میں کچن کے اندر کیا ہے کہ وہ رسوئی میں دیا لگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کیا بات ہے، سوئے نہیں ہیں کیا؟ تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے۔ اب وہ بچے کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ ماں ہمارے کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دے۔ ماں کہتی ہے بیٹا ابھی پکے گا، ابھی دے دوں گی۔ یوں کرتے کرتے ایک لڑکے کو نیند آ گئی، دوسرے کو بھی نیند آ گئی، ایک دو بچے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ وہاں نزدیک گئے۔ آپ نے جا کر کہا بھائی کیا پک رہا ہے، ابھی تک نہیں پکا؟ اس نے کہا کہ جناب پک کیا رہا ہے، ہانڈی کے اندر کنکر ڈالے ہوئے ہیں اور پانی ڈالا ہوا ہے، نیچے سے آگ لگا رہی ہوں، بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ یوں کرتے کرتے میرے بچے سو جائیں گے۔ کہا 3 دن ہو گئے ہیں میرے بچوں کی یہی حالت ہے۔ پھر اس عورت نے کہا بلاؤ عمر کو کہ جو خلیفۃ المسلمین بنے بیٹھے ہیں اور ہم یتیموں کی خیر خبر نہیں لیتے، میں بے ایک بدوا ہوں اور یہ میرے یتیم بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو بتایا نہیں کہ میں ہی عمر ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں عمر کو اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ کہا عمر کو اطلاع کیا کروں، عمر خود آ کر کے اطلاع لینی چاہیے، خیر خبر لینی چاہیے ہماری۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ آپ وہاں سے نکل گئے، سیدھے آپ مال گودام پہنچے۔
وہاں سے آپ نے آٹے کا کٹا لیا آٹے کا، گونی لی چھوٹی، تھیلی لی، آپ نے گھی کا چھوٹا ڈبہ لیا، آپ نے مرچ مسالے وغیرہ لیے اور اپنے کھندے پر وہ آٹا وغیرہ رکھ کر کے آپ روانہ ہونے لگے۔ تو جو مال گودام پر جس کی ڈیوٹی تھی نا، اس نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ کسی غریب کے کھانا کھلانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ آٹا میرے کھندے کے اوپر رکھ دو، مجھے دے دو، آپ سلطان ہو، آپ حاکم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ نہیں، میں خود ہی لے جاؤں گا، ساتھ چلنا ہے تو چل۔ وہ بیچارہ ساتھ چلتا رہا اور حضرت عمر وہاں پہنچے، اور پہنچ کر کے آپ نے وہاں پر اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، توا رکھا، آنچ لگائی۔ وہ آپ کا خادم کہتا ہے کہ آپ کی داڑھی کے اندر سے میں نے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، کھانا وغیرہ پک گیا، اور کھانا وغیرہ ان بچوں کو کھلایا اٹھا کر کے حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے۔ جب ان کو کھانا وغیرہ کھلا چکے، اس کے بعد حضرت عمر نے اس بائی سے کہا کہ بھائی تم بھی کھا لو۔ انہوں نے بھی کھا لیا۔ پھر حضرت عمر نے اس بائی سے کہا کہ دیکھ، تو عمر کو معاف کر دے، قیامت کے دن سوال مت کرنا عمر کے بارے میں۔ اس نے کہا نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کرتی۔ عمر نے خیر خبر کیوں نہیں لی؟ میں تو عرض کا پایا پکڑ کر کہوں گی کہ عمر نے ہمارے ساتھ یہ ویوہار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے واسطے تم عمر کو معاف کر دو۔ تو پھر اس بھائی نے کہا کہ میں تمہارے واسطے عمر کو معاف کر دوں؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے، میں معاف کرتی ہوں، مگر کیا ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ عمر کی جگہ اللہ پاک تمہیں خلیفہ بنا دے۔ حضرت عمر نے پھر مسکرا کر فرمایا کہ بھائی خلیفہ میں ہی ہوں، میرے سے بھول ہو گئی ہے، معاف کرنا۔ یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ اس طرح خیر خبر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت کیا ہے کہ گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے خواب میں الہام ہوا، عمر جاؤ، قبرستانوں میں کوئی ہمارا ایک بندہ ہے جو لیٹا ہوا ہے، اس کو 300 درہم دے کر آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے بیدار ہوئے، 300 درہم آپ نے لیے اور آپ قبرستان کی طرف چلے گئے۔ آپ نے قبرستان کے اندر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر آیا نہیں۔ ایک مانس کو دیکھا جو ادھیڑ عمر کا تھا، اور اس کے پاس سارنگی تھی، سارنگی بجانے والی، اور وہ سارنگی کیا ہے کہ اس کے سرانے رکھی ہوئی تھی اور وہ سویا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ آدمی اللہ کا دوست تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی سارنگی بجانے والا بابا ہے، اپن کسی اور کو ڈھونڈو۔ پورا قبرستان چھان مارا، کہیں کوئی بندہ ملا ہی نہیں۔ جب آپ حیران پریشان ہو کر واپس وہاں آئے تو آپ نے کہا یار یہ ہو یا نہیں ہو، یہی ہو سکتا ہے۔ اتنے میں آپ کو چھینک آ گئی۔ چھینک آئی تو وہ ایک دم بیچارہ ہڑبڑاہٹ کے اٹھ گیا۔ اٹھتے ہی اس نے دیکھا کہ ارے عمر آ گئے۔ بیچارہ گھبرایا، کہا میرے کو پیٹیں گے، ماریں گے، مجھے کوڑے ماریں گے۔ کہا یہاں قبرستانوں میں کیسے ستا ہے سارنگی لیے ہوئے؟ تو ایک دم وہ گھبرا کر اٹھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا میں پرانے میری جوانی کے ٹائم میں گانے گاتا تھا سارنگی پر، اور لوگ میرے گانے سنتے تھے، لوگ میرے کو روپیے پیسے بھی دیتے تھے۔ اب میرے دانت ٹوٹ گئے، میری آواز ختم ہو گئی، اب میری کوئی آواز سننے والا نہیں، اس لیے میں قبرستانوں میں آ گیا اور اللہ پاک سے کہتا ہوں یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، یا اللہ پاک میرے کو معاف کر دے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو کہا کہ میں توبہ کرنے کے حساب سے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لے 300 درہم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو لے جا کر کے دے۔ تو وہ بیچارہ اتنا راضی ہوا، کہا کہ اتنی گنہگاری کے باوجود وہ اس قدر مجھ پر کرم اور فضل فرما رہا ہے، کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے۔ سارنگی کو بیچارے نے توڑا اور اس وقت سے توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے مارا کہ پیٹا کہ نہیں۔ اسی طرح حضرت ایک مرتبہ بازار سے آ رہے تھے
ایک شخص کو دیکھا، اس نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں، اس کے کمبل اوڑی ہوئی تھی، شراب کی باٹلی تھی اس کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا یار عمر دیکھ لیں گے کہ شراب ہے اس کے پاس تو میرے کو ماریں گے۔ اس نے کیا کمبل کے اندر وہ بوتل چھپا لی اور کمبل یوں اوڑھ لی۔ حضرت عمر کو شک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے نزدیک آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بازار سے آ رہا ہوں۔ کیا لائے ہو؟ اب اس نے بیچارہ نے کہا کیا بتاؤں میں؟ اس کی زبان سے نکل گیا کہ میں دودھ لایا ہوں۔ آپ نے کہا دودھ لایا؟ کہا ہاں۔ کہاں ہے دودھ؟ کہا یہ رہا۔ تو آپ نے جب کمبل ہٹایا تو واقعی اس شیشی کے اندر دودھ بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ تو چھپا کر کائے کے لیے لایا؟ کہا میں نے یوں چھپا دیا نظر نہیں لگ جائے اس لیے۔ اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تپ میں آئے اور جلال میں آئے کہ تو مجھے سچ بتا یہ کیا تھا، کہاں تھا؟ آپ نے دودھ چکھ کر کے دیکھا اور آپ نے کہا پیور دودھ تھا وہ تو۔ اب بھی حضرت عمر وہاں کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا، کہا عمر میرا نام صرف قہار اور جباری نہیں ہے، میرا نام رحمان و رحیم بھی ہے، میرا نام تواب الرحیم بھی ہے، میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ جب کوئی میرا بندہ توبہ کر لیتا، اس نے بیچارے نے آتے آتے توبہ کر لی تھی، کہا یا اللہ پاک عمر کے درے سے آج بچا لے، زندگی میں کبھی ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا۔ اس طرح اس نے توبہ کی، ہمارے کو اس کی توبہ پسند آ گئی اور ہم نے کیا ہے کہ اس کی زبان کی لاج رکھ لی۔ یہ شان ہے دوستو اللہ والوں کی۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی۔ عمر اتنے دانشمند، عمر اتنے ہوشیار، عمر اتنے دانا، عمر اتنے سمجھ اور بوجھ رکھنے والی شخصیت دوستو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رائے لیا کرتے تھے کہ عمر تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، عمر اس بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور حضرت عمر جو بات بتا دیتے تھے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیتیں اتر جاتی تھی۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام نہیں لایا تھا، مومن نہیں ہوا تھا، کملی والے کا پٹا گلے میں نہیں ڈالا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو میں ایک بار اونٹ چرانے گیا، تو اونٹوں کو چرانے گیا تو ایسا ہوا کہ ایک دو اونٹ ادھر ادھر جنگل میں کہیں کھو گئے، میں ادھر ڈھونڈوں تو وہ ادھر جاوے، ادھر ڈھونڈوں تو ادھر جاوے، میں پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہوا اور اونٹ میرے کو ملے نہیں۔ اتنے میں میرے پاپا آ گئے، میرے والد نے آ کر کہا عمر آج گایا نہیں؟ تیری ماں نے کہا عمر آیا نہیں ہے، لے کر آؤ اس کو۔ کیا بات ہے آیا کیوں نہیں؟ کہا عمر کہتے ہیں کہ اونٹ گم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک تھپڑ مارا، ایک لاپا مارا میرے باپ نے، کہا تیرے کو شرم نہیں آتی؟ تجھے دو چار جانور تیرے قبضے میں نہیں رہتے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تو میرے اس دور کا زمانہ تھا، لیکن جس دن سے اس مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے اللہ کی ساری مخلوق میرے قبضے میں آ گئی۔ میں جدھر حکم کرتا ہوں وہ چیز میرے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ یہ شان ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ وہاں بھوکمپ آ گیا۔ بھوکمپ آ جاتا ہے تو چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑی کنٹری ہو، وہ لوگ کیا بعد میں مددیں بھیجتے ہیں، اور مکان گرنے والے گر جاتے ہیں، مرنے والے بیچارے مر جاتے ہیں، بعد میں کیا ہے مددیں بھیجی جاتی ہے، کمبل بھیجے جاتے ہیں، دوائیاں بھیجی جاتی ہے، جہازوں کے ذریعے، پانی والے جہازوں کے ذریعے پھر مددیں ہوتی ہے اگر بھوکمپ آ جائے تو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ باہر نکلے، زمین کے اوپر لات ماری، فرمایا ٹھہر جا، کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا ہوں؟ اتنا کہتے ہی خاموش ہو گئی زمین۔ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے کو کہہ دے کہ رک جا رک جائے؟
ان کو بتانا پڑتا اتنے سیکنڈ کا آیا، اتنے منٹ کا آیا، وہ آیا، یہ مرے، وہ مرے، یہ مرے. لیکن یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، حضور کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ عطا فرما رکھا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ پہاڑوں سے آگ نکلی، ایسی آگ نکلی جو پورے بستی کو تباہ و برباد و جلا کر راکھ کر دیتی. لوگ آپ کے پاس دوڑے دوڑے آئے، کہا حضرت پہاڑ سے آگ نکلی ہے، ساری بستی جل جائے گی، آپ کچھ بندوبست کرو. تو حضور سیدنا عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ایسا کرو لائیو بمبا بھیج دو، یا کیا ہے کہ نگر پالیکا والے سے کہو کہ بھائی وہ بھیج دو تاکہ کیا وہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے، آگ بجھ جائے گی. اس طرح آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رومال لے جاؤ. کہا رومال کا کیا کریں گے؟ کہا اس آگ کو بتا دینا کہ آگ دیکھ لے یہ رومال کس کا ہے. بس لوگوں نے کیا ہے کہ صاحب حضرت عمر کا رومال، آپ کی چادر لے کر کے لوگ دوڑے، اور جدھر سے آگ نکل رہی تھی وہاں جا کر کے لوگوں نے کہا اے آگ دیکھ لے یہ چادر کس کی ہے. اتنا کہنا ہی تھا کہ آگ ایسے سمٹ کر اندر چلی گئی جیسے سانپ بل میں چلا جاتا ہے، ایسا سکون ہو گیا. تو سیدنا فاروق اعظم، ہوا ہو، مٹی ہو، پانی ہو، دوستو آگ ہو، ہر چیز ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں کنٹرول اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قابو عطا فرمایا. ہوا کے لیے ایسا ہے صاحب کہ ایک مرتبہ وہاں خطبہ دے رہے تھے مدینہ شریف کی مسجد میں، اور جنگ ہو رہا تھا. وہاں سے کم 4 مہینے کا رستہ دور وہاں پر جنگ ہو رہی تھی ملک نہاوند میں، اور کفار و مشرکین حضور علیہ السلام کے غلاموں کو پیچھے سے گھیرنے والے تھے. تو حضرت عمر نے خطبہ دیتے دیتے فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو. حضرت عمر کی آواز وہاں پہنچ گئی اور وہ ایک دم پہاڑ کے پاس آ کر کے ٹھہر گئے. وہ جو ان کا پیچھے سے پلان تھا حملہ کرنے کا وہ ناکام ہو گیا، اور کملی والے مصطفیٰ کو، دیوانوں کو فتح نصیب ہو گئی. آج یہ کہتے ہیں کہ کیا دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے ولی کیا دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے ولی یہاں بیٹھے ہوئے کہاں سے کہاں دیکھ لیتے ہیں. عرش اعظم کو دیکھ لیتے ہیں، 7 آسمانوں کو دیکھ لیتے ہیں، فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شان اور انہیں یہ عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اگر بیان کرو دوستو تو بہت زیادہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے سنا نا کہ بھئی وہاں خطبہ دیتے دیتے آپ نے آپ کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ بھئی یہ لوگ پہاڑ کی اوٹ لے لیں. وہ پہاڑ کی اوٹ لے لی اور فتح ہو گئی ان کو. یعنی آپ کی نگاہ دیکھ لیتی ہے جو عام لوگوں کی نگاہ نہیں دیکھتی. یہ شان ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان ہو رہی ہے فجر کی. خواب میں پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ہی آپ نے وضو کیا. کہا بھئی اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے چلے. تو خواب میں ہی آپ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد خواب میں ہی آپ مسجد نبوی چلے گئے، اور مسجد نبوی میں جا کر کے رائٹ سائڈ میں آپ کھڑے ہو کر آپ نے وہاں سنتیں وغیرہ ادا فرمائی، سنتیں وغیرہ پڑھ لی. اب حضرت علی دیکھتے ہیں خواب میں کہ تکبیر کہنے والے نے جب تکبیر پڑھی تو رسول اللہ حجرے سے نکل کر کے آئے اور آپ نے نماز پڑھائی، جبکہ حضور کی وفات ہو چکی تھی. حضرت عمر کا زمانہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. اتنے میں کوئی صحابی رسول آئے.
کھجوروں کا اتنا بڑا ٹوکرا لے کر کے مصلی کے پاس رکھ دیا اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں میں یہ کھجوریں تقسیم فرما دو۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا، آپ نے سیدھی طرف سے کھجوریں سب کو دینی شروع کی، ایک ان کو دی، ایک ان کو دی، ایک ان کو دی، ایک ان کو دی، ایک ان کو دی۔ حضرت علی کا نمبر آیا تو ان کو بھی ایک دی، آگے چلے گئے، سب کو بانٹ دی ایک ایک کھجور۔ حضرت علی نے یہ خواب دیکھا، کھجور کھا لی۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ سچ مچ اذان ہو ہی گئی، میں جاگ ہی گیا، مگر حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے جو مجھے خواب میں کھجور دی تھی اس کھجور کا ٹیسٹ میرے منہ میں موجود تھا۔ کہا میں نے کھجور وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اذان ہو گئی، اور اذان ہونے کے بعد پھر نماز وغیرہ وضو وغیرہ ہوئے، سنتیں وغیرہ پڑھی، مسجد میں گئے۔ کہا کہ میں جہاں پر خواب میں جہاں کھڑا تھا وہیں میں اب جاگتے میں کھڑا ہوں، اور نماز وغیرہ تکبیر ہوئی، اور حضرت عمر مصلی پر آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رات کا جو خواب میں دیکھا تھا وہ سارا منظر پورا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا صاحب کہ حضرت عمر نے جو ہی سلام پھیرا، وہی شخص ایک جو خواب میں آیا تھا کھجوروں کو اتنی بڑی چبڑی لایا، کہا حضور میری کھجور باغ کے اندر کھجوریں پک گئی ہے، تو میں نے نیت کی تھی کہ پہلی والی کھجوریں رسول اللہ کی بارگاہ میں حضور کے غلاموں میں تقسیم کروں گا، لہذا یا رسول اللہ یہ کھجوریں آپ تقسیم کر دو۔ تو حضور نے کیا ہے کہ خواب کے اندر سب کو ایک ایک کھجور دی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جاگ گیا میں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، حضرت عمر کے مصلی کے پاس وہی آدمی آیا کھجوریں لے کر کے، لو حضرت آپ ذرا ان میں سب میں تقسیم کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے، ایک ایک کھجور سب کو دے رہے ہیں۔ دیتے دیتے حضرت علی کا نمبر آیا، ایک کھجور ان کو بھی پکڑائی، تھمائی۔ تو حضرت علی نے من میں سوچا کہ رات کو خواب میں تو حضور نے ایک کھجور دی تھی، ادب کی وجہ سے ہمت نہیں پڑی مانگنے کی، عمر تو اپنا دوست ہی ہے، اس سے کہیں ایک کھجور اور دے دے، ایک کھجور اور دے دے۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور دے کر کے ہٹنے لگے، تو میں نے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ایک کھجور تو اور دو۔ حضور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ علی معاف کرنا، اگر رات کو رسول اللہ تجھے دو دیتے تو میں بھی دو دے دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شہید اعظم۔ تو اے حضرت سرکار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار نے ایک ہی دی تھی، میں دو نہیں دے سکتا۔ تو بولو خواب دیکھا کس نے تھا؟ حضرت علی نے، مگر نگاہ عمر نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر کی نگاہ میں یہ کرنٹ اور پاور رکھا ہے تو بتاؤ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا عالم کیا ہوگا۔ اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جھولی کو، محتاج کا عالم جب یہ ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں دوستو، یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان اور وہ عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی۔ بتاتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس فتح ہونے والا تھا تو آپ نے کیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کو، لشکر کو، سب کو آپ نے وہاں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے کہا کہ حضرت فتح اور نصرت قریب ہے، اب آپ تشریف لے آؤ، جب آپ وہاں کے لیے جانے لگے تو آپ نے اپنے خادم کو ساتھ میں لیا، اور خادم کو آپ نے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر اونٹ پر تو بیٹھے گا اور میں مہار پکڑ کر کے چلوں گا، اور تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تم مہار پکڑ کر کے چلنا۔ سمجھ رہے ہو آج کیا حال چال ہے؟ ہیں کوئی ایسے بڑے سے بڑے افسر، بڑے سے بڑے ادھیکاری، بڑے سے بڑے منسٹر؟ دیکھو حضرت عمر کو کہ آپ نے کیا کیا، آپ مہار پکڑ کر آگے چل رہے ہیں، خادم اوپر بیٹھا ہے، 1-2 کلومیٹر ہونے کے بعد پھر آپ اوپر بیٹھے، خادم مہار پکڑ کر کے چلنے لگا،
چلتے چلتے جب بیت المقدس کی سرحد میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص مہار پکڑے آگے چل رہا ہے اور ایک شخص اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ مسلمانوں تمہارے خلیفہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو مہار پکڑ کر چل رہا ہے یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ انہوں نے یہ انداز دیکھ کر کے پڑھ لیا اور ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ دوستو چابیاں سونپ دی، کہا ہم نے ہماری کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں کا دوسرا خلیفہ اس شان سے بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا۔ تو دوستو اللہ پاک نے آپ کو اتنی تواضع اور اتنی انکساری اور اتنی آپ کو خاکساری عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کسی صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرا ایک مکاتب غلام ہے جو پورے پیسے میرے کو لا کر دیتا نہیں ہے۔ اب آپ پوچھو گے مکاتب غلام کس کو کہتے ہیں؟ مکاتب غلام اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پیسے طے کر کے اپنے انڈر میں رکھ لیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اتنے روپے تو دے گا تو تیرے کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ تو وہ کیا ہے کہ کماتا تو تھا مگر پیسے آپ کو کم، آپ کے ان کو جن کے یہ خدمت میں رہتے تھے ان کو پیسے کم دیتا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے پھر اس کو بلایا، حضرت عمر نے کہا کہ زیادہ دیا کر۔ اس کو کیا ہے کہ ریس لگ گئی، اس نے کہا میں حضرت عمر کو شہید کر دوں گا۔ اس نے کیا ہے کہ تلوار اپنی زہر میں بجائی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین حالت نماز میں آپ پر تلوار کے گا کیے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون بہنے لگا۔ آپ کی حالت ایک دم ایسی ہو گئی، آپ ایک دم سیریس ہو گئے اور حضرت کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا۔ اور دوستو بہت تکلیف، بڑی پریشانی، خون بہنا بند نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں جب آپ نے دیکھا کہ اب میں انتقال کر جاؤں گا، میری زندگی اب بچے گی نہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا عبداللہ، کہا کیا؟ کہا کہ بیٹا ماں عائشہ کے پاس جاؤ۔ کہا ماں عائشہ کے پاس جا کر کیا کہوں؟ کہا ماں عائشہ سے جا کر کہنا کہ میرا باپ عمر رسول اللہ کے حجرے میں دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اگر اماں جی اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے حجرے میں دفن کر دینا، اور اگر حضرت عائشہ اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر بھیڑ ہے، لوگ کافی جمع ہوئے ہیں اور کیا ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑی ہے اور حضرت کا کیا ہے کہ اب عنقریب وصال ہونے والا ہے۔ عبداللہ گئے حضرت عائشہ صدیقہ کے، عائشہ صدیقہ غم میں اداس بیٹھی رو رہی تھی۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں۔ کہا بیٹا تیرا باپ کیسے؟ کہا حالت خراب ایسی ہے، بہت پوزیشن ایسی ہے، بچیں گے نہیں۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ ماں عائشہ سے پوچھنا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں یا آپ نہیں دیتی؟ اگر اجازت نہیں دے تو جنت البقیع میں دفنا دینا اور اجازت دیتے تو حضور کے حجرے میں دفنا دینا۔ تو حضرات ہوا یہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عبداللہ وہ جگہ میں نے میرے لیے رکھی تھی مگر عمر رسول اللہ کا مانگا ہوا پسندیدہ ہے، اس لیے میں عمر کی پسند کے اوپر اپنی پسند قربان کرتی ہوں اور عمر کو میری طرف سے راضی خوشی اجازت ہے عمر کو وہیں دفنایا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی۔ جب حضرت عبداللہ واپس گھر میں گئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ بیٹا آیا ہے، تو ایک دم آپ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کہا پیچھے دڑکی تکیہ وغیرہ لگا دو، میں میرے بیٹے کا پیغام لیٹے لیٹے نہیں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا ہی تو ہے، آپ نے کہا بیٹا تو ہے لیکن پیغام کس کا لایا ہے، آیا کس کے پاس سے ہے، ان کی بات کو میں لیٹے لیٹے سنوں بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے مجھے بیٹھا کرو۔ بیٹھا کرا۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ نے بیٹا تیرے عائشہ صدیقہ نے مائی صاحب نے کیا کہا؟ کہا مائی صاحب نے کہا کہ تمہارے باپ کو اجازت ہے وہیں دفنا دینا۔ سبحان اللہ، بہت خوش ہو گئے۔
اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا ایک کام اور کرنا، اور تم جتنے بھی کھڑے ہوئے ہو سب دھیان کرنا۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب میرا دم نکل جائے، میری روح نکل جائے، میرے جنازے کی نماز ہو جائے، اس کے بعد ایک کام آپ لوگ کرنا۔ کہا کیا کریں؟ کہا کہ میرا جنازہ عائشہ صدیقہ کے ڈیلے کے سامنے لے جا کر کے رکھ دینا، اور رکھ کر کے ان سے پوچھنا کہ یہ ہمارا باپ عمر کفن میں لپٹ کر کے آپ سے بھیک مانگتا ہے کہ حضور کے حجرے میں دفن ہو جائے، تو اگر اس وقت اجازت دے تو حجرے میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ نے کہا کئی لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ عمر نے اپنی خلافت کے زوم میں حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا ہے کہ دبان ڈال کر کے وہاں دفن ہونے کی اجازت لے لی۔ آپ نے کہا میں زندگی میں بھی اجازت مانگوں گا، اور میں کفن میں لپٹ کر کے بھی عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگوں گا، اس وقت اگر ماں صاحب اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا۔ سرکار دوستو، آج کچھ رافضی اور کچھ وہ لوگ جو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اونچائی اور شان ان کی بتاتے ہیں کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور خود حضور علیہ السلام کی بھی شان نیچی بتاتے ہیں، اس قدر حضرت علی کا، وہ جو شیعہ لوگ ہیں۔ ہاں، ہم الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی باتیں کرتے ہیں۔ آج مجھے بتاؤ، حضور کے روضے میں دفن ہونا، آج اگر کسی کا انتقال مدینے میں ہو جائے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش نصیب تھا جو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ ارے اس کی خوش نصیبی کو کیا کہو گے جو رسول اللہ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ ابو بکر صدیق بھی وہیں لیٹے ہوئے ہیں، فاروق اعظم بھی وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اندر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہیں نجف اشرف میں، عراق میں۔ اب آپ یہ پوچھو گے کہ بھائی یہ دونوں ہستیاں تو پاس میں دفن ہیں، حضرت مولا علی اتنے دور کیوں ہیں؟ تو اس میں وجہ یہ ہے دوستو، جیسے حضرت مولانا امام صاحب ہیں، آپ کے پاس کوئی تعویذ لینے آیا، اور آپ کے جو پیر صاحب وغیرہ ہیں وہ بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے؟ حضرت سے تعویذ لینا، میرے سے مت لینا، ارے آپ ہی دے دو۔ نہیں، ان کی موجودگی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرتے ہیں مگر جب اکیلے ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم کچھ کریں؟ ان سے ہی کہو۔ یعنی شاگرد اپنے استاد کے سامنے کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتا۔ تو حضرات، اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ سوال کرتے ہیں، عطا کون فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ دوستو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب وہاں ابو بکر صدیق سے اگر کوئی کچھ سوال کرے گا وہ حضور کو بتائیں گے، حضرت عمر سے سوال کرے گا وہ حضور کو بتائیں گے، مگر حضرت علی کو اتنا دور رکھ دیا کہ علی تو تیرے دونوں ہاتھوں سے ولایت کے خزانے لوٹاتا رہے۔ تو حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دوستو، ولایت کے یوں سمجھو کہ بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی چھاپ کے بغیر کسی کو ولایت مل ہی نہیں سکتی، یہ شان ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی جھانکنے کا ٹائم تھا اور والد صاحب کی روح نکلنے والی تھی، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی آپ اہل بیت کی، حسن حسین کی، حضرت فاطمہ کی محبت اپنے دل میں تصور کرو کہ ان سے محبت کرتے ہو، ان سے آپ کو محبت ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اہل بیت کی محبت آدمی کے ایمان پر خاتمہ ہونے کی گارنٹی ہے۔
اہل بیت کی محبت اس قدر معنی اور شان رکھتی ہے کہ وہ انسان کو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت آپ کے اور ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ کتنی بج گئی حضرت؟ 12 کتنے بجے؟ 12۔ دیکھو بھائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دو باتیں اپن کر لیتے ہیں، کیونکہ کل بالکل ناگا اور ابسنٹ جیسی ہو گئی تو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جوائی ہیں، داماد ہیں۔ حضور نے ایک نہیں اپنی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں، ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی بھی آپ نے ان کے عقد میں دی تھی۔ اور یہ کیا ہے کہ جب پہلی آپ کی بیوی کا انتقال ہوا تھا نا، تو حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اداس بیٹھ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اتنا اداس کیسے بیٹھا ہے؟ حضور کو پتہ تھا کہ ان کی بیوی انتقال کر گئی۔ حضرت عثمان نے کہا، یا رسول اللہ ایسے ہی۔ حضور نے فرمایا، تمہاری بیوی انتقال کر گئی اس لیے تم افسوس میں اور اس طرح تم غمگین بیٹھے ہو؟ کہا، حضور غم اس بات کا نہیں ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، پھر کس بات کا غم ہے؟ کہا، غم اس بات کا ہے کہ آپ سے جو میرا رشتہ ہوا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ پہلے میں جوائی کہلاتا تھا آپ کا، اب کیا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی انتقال کر گئی، اب کیا ہے؟ جب حضور نے فرمایا کہ میں دوسری بیٹی کا بھی عقد تم سے کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بڑے حیا والے، بڑی سخاوت والے، بہت زیادہ آپ شرم و حیا والے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہیں سارا لیے ہوئے، اور آپ کی تہمد مبارک تھوڑی پنڈلی سے اوپر ہوئی ہے، اور آپ بیٹھے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، حضور یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ حضرت علی آئے، حضور یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ جب پتہ پڑا کہ عثمان آئے ہیں، ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پنڈلی ڈھک کر بیٹھ گئے۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ عثمان آئے، جب آپ نے ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پنڈلی ڈھک لی، آپ اتنی عثمان سے حیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان اتنی حیا اور شرم والا ہے عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن شریف میں ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ دیکھو گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ہیں، کفار پر سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، اور وہ دیکھو گے آپ کے رکوع و سجدے ہی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، تراہم رکعا سجدا، رحماء بینہم عثمان غنی کے لیے آیا۔ حضرت عثمان بہت نرم دل اور نیک دل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن شریف یہ جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں نا، اپنے مسجدوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، کتابی سائز میں، بک سائز میں، یہ کسی اور کا اس طرح ترتیب دیا ہوا نہیں ہے، یہ سیٹنگ عثمان غنی کے ہاتھوں نے کی ہے۔ ہاں، ورنہ قرآن شریف ادھر ادھر پہلے بکھرا ہوا تھا، حضرت عثمان نے یہ کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ مسجد میں آؤ تو مسجد کے اندر امام صاحب جہاں خطبہ دیتے ہیں نا، وہاں کتنی سیڑھیاں ہیں؟ 3 ہیں، ایک نہیں ہے۔ امام صاحب جہاں خطبہ دیتے ہیں، ہوا یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ اوپر ہی اوپر والی پر بیٹھتے تھے، سمجھ گئے؟ اور جب ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا، بھئی میں حضور کی جگہ میں نہیں بیٹھوں گا، وہ نیچے والی سیڑھی پر بیٹھے۔ اس کے بعد پھر زمانہ آیا حضرت عمر کا، عمر نے کہا کہ بھئی میں ابو بکر والی جگہ پر نہیں بیٹھوں گا، وہ بیٹھ گئے نیچے تیسری سیڑھی پر، ہو گیا۔ اب آیا عثمان غنی کا زمانہ۔ عثمان غنی نے کہا کہ کیا کریں، مجھے اب 4تھی سیڑھی بنوانی پڑے گی، تھی تو 3 ہی سیڑھیاں۔ حضرت عثمان نے کہا، میں اگر 4تھی سیڑھی بنوا دوں گا
تو کل ایسا ہوگا میرے بعد آنے والا 5ویں بنوائے گا، اس کے بعد آنے والا 6 بنوائے گا، اس کے بعد آنے والا 7ویں سیڑھی بنائے گا. پھر یا تو کیا ہے کہ سیڑھیاں چلی جائے گی بالکل انڈر گراؤنڈ، یا سیڑھیاں چلی جائے گی مینار تک. تو کہا یہ ہوگا کیا، امت پریشانی اور فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ ادب دل کے ساتھ ہے، آپ واپس وہیں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. اس چیز کو بھی لوگوں نے اعتراض کا وہ ٹاپک بنایا تھا کہ انہوں نے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ گئے. آپ نے امت کے لیے فائدہ سوچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بھوک کا موقع تھا، فرمایا بھائی اپنی اپنی طرف سے کچھ چیزیں لے کر آؤ. سواریاں بھی کم ہے، پیسے بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، لے کر آؤ. سارے صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی بولا نہیں. عثمان غنی کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. فرمایا وعلیکم السلام. عثمان بولو. کہا حضور میں 300 اونٹ ما ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیں. فرمایا عثمان ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ بھائی عثمان نے اپنی طرف سے عطیہ دے دیا، آپ لوگ اور ہمت کرو اور بولو. کوئی بولا نہیں. عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ ما ساز و سامان کے اور پیش کرتا ہوں، قبول کر لو. فرمایا قبول ہے عثمان. پھر حضور نے فرمایا بھائی جو بھی کسی سے بن سکے وہ اپنی طرف سے پیش کرے. اب کیا ہے صاحب، یہ بیچارے چندہ پھاڑا وغیرہ کرتے ہیں، تو پھاڑے وغیرہ بیچارے کیا ہے کہ یہ دیگے وغیرہ نیازیں وغیرہ بن رہی ہے، ڈھول باجے بج رہے ہیں، اور مائیں بہنیں وغیرہ سب نیازیں ہاتھوں ہاتھ کھا رہی ہیں، پی رہی ہے، موٹی موٹی جازمیں لگ رہی ہے. ادھر بھی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ وہ تو ایک جسمانی غذا ہے، یہ روحانی غذا ہے، ادھر توجہ کم ہے. ایک جگہ کیا ہے کہ محرم کی 10 مجلسیں ہوتی تھی، کچھ لوگوں نے انہیں بند کر دی. تو کیا ہوا صاحب کہ ان کو اشارہ ہوا واپس کہ تم نے بند کیوں کی ہے، چلو کرو. تو انہوں نے دوسروں نے پھر بیچاروں نے چلو کری. بولو تو ذکر حسین، امام حسین کو رسول پاک کو بڑا پسند ہے، مگر ہم لوگ اس طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. اب عثمان غنی، حضور نے تیسری مرتبہ کہا ہے کوئی تمہارے اندر جو اور کچھ پیش کر سکے؟ عثمان غنی نے کھڑے ہو کر کہا حضور 300 اونٹ ما ساز و سامان کے اور پیش کرتا ہوں، قبول کر لو. فرمایا قبول ہے. ہو گیا صاحب. حضور نے عثمان غنی سے کہا جاؤ گھر جاؤ اور یہ رقم لے آؤ. عثمان غنی گھر گئے. گھر جا کر کے آپ نے 3000 اشرفیاں ایک بڑی کوتھلی میں بھری اور لا کر حضور کے سامنے ڈھگلا کر دیا، ڈیری کر دی. حضور نے کیا کیا؟ حضور ان سکوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں پھر پٹکتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ یوں اٹھا کر پٹک کر کہتے ہیں وجبت وجبت وجبت. ارے صحابہ نے کہا حضور وجبت کا مطلب ہوتا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا حضور کیا واجب ہو گئی؟ کہا ارے عثمان پر جنت واجب ہو گئی، عثمان پر جنت واجب ہو گئی، عثمان پر جنت واجب ہو گئی. عثمان نے اس طرح خدمت کی ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا اور آپ کے یہ دریا دلی کا عالم یہ تھا حضرت عثمان کے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہا حضرت میرے پر قرضہ بہت ہے. آپ نے فرمایا عثمان کے گھر چلے جاؤ. کہا کیا کروں؟ کہا اس کو کہنا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. اچھا. وہ نماز مغرب پڑھ کر کے عثمان غنی کے گھر گئے. اس وقت عثمان غنی اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ روح کی بتی اتنی موٹی کیوں بنائی ہے؟ تیل کتنا خرچ ہوتا ہے تمہارے کو پتہ ہے؟ جب اس آدمی نے سوچا کہ یہ آدمی تیل بتی کا اتنا فکر کر رہا ہے تو یہ میرے کیا مدد کرے گا، مگر حضور نے کچھ سوچ سمجھ کر بھیجا ہے، چلو تو صحیح. گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے؟ کہا مجھے حضور نے بھیجا. اچھا کیا کہا؟ کہ حضور نے فرمایا ہے میرے کو اوپر کوئی قرضہ ہے، بچیوں کا بھی ساتھ ہے.
تو میرا قرضہ آپ کے لیے حضور نے کہا ہے کہ عثمان اترا دے گا، تو آپ تھوڑی مہربانی کرو۔ آپ نے نہ تو بیوی سے پوچھا کہ کیا کروں، کتنا دوں اس کو۔ ہمارے تمہاری طرح نہیں ہے کہ کوئی فقیر نے سوال کر لیا کہ میرے کو کوئی کرتا دے دو، تو ہم بیوی سے کہتے ہیں وہ جو پھٹا ہوا کرتا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور میں پہنتا نہیں ہوں، وہ دے دے۔ واہ بھائی بڑی کمال کر رہے ہو صاحب، آپ وہ کرتا دے رہے ہو۔ اللہ کی راہ میں جو تم نے ریجیکٹ کر رکھا ہے، جب ریجیکٹ دو گے تو ریجیکٹ ملے گا، اعلیٰ درجے کا دو گے تو اعلیٰ ملے گا۔ بیوی سے نہیں پوچھا کہ کیا کرنا ہے، بول، بارمبار نکل گئے۔ مدینے سے باہر اونٹوں کا بہت بڑا آپ کا ریوڑ قافلہ سوکھے میوے کا آیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا یہ سارے اونٹ تیرے گھر لے جا۔ اس نے کہا حضرت میرے تو ایک ہی اونٹ میں فائدہ قرض ادا ہو جائے گا، اتنے اونٹوں کا میں کیا کروں گا؟ آپ نے کہا نہیں لے جا۔ چلتے چلتے ادھر موڑ عثمان غنی کا آیا، ادھر اس کا موڑ آیا۔ اس نے پھر آ کر کہا حضرت سچ میں لے جاؤں؟ آپ نے کہا یار کہہ دیا نے سچ میں لے جا، پھر کوئی جھوٹ میں لے جا، سچ میں لے جا۔ اس نے کہا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا گھر کے اندر تیل کی بتی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ روح اتنی موٹی کیوں رکھی، بتی تیل زیادہ جلے گا تو، اور آپ ایک ساتھ اتنے سارے اونٹ بھی دے رہے ہو، ادھر آپ کا فکر ہر حال یہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا وہ تیل جو گھر میں جلتا ہے وہ عثمان کے اور بچوں کے لیے جلتا ہے۔ ارے ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی خرچ ہوگا، اس کا قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ کے لیے دیا جائے گا اس کا حساب دینا نہیں پڑے گا، حساب وہاں سے ملے گا ہم کو، اس لیے بے حساب دیتے ہیں۔ آخر دوستو وہ آدمی وہ سارے اونٹوں کو لے کر جانے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ تو حضور کے پاس سے آیا ہے، ایسا کرنا اگر کسی مدینے میں کسی بھی بھائی کے اوپر اور بھی قرضہ ہو تو اعلان کرنا کہ عثمان نے اتنا مال دیا ہے، کسی بھی غریب بھائی پر قرضہ ہو تو اس کا قرضہ میں اتروا دوں گا۔ یہ شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی، اور یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی دریا دلی کی، اور اس طرح حضور علیہ السلام کا آپ نے ساتھ دیا، اور آپ نے دین کو دوستو اس طرح کئی چیزیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمائی۔ مگر بلا ہو جب عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد کچھ انتشار وغیرہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بلائیوں کی توفیق نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ کل باتیں اور کریں گے عثمان غنی۔ صلاۃ و سلام پڑھ لو۔